تشریف آوری ہے حسن کی زمین پر، ماہ سیام لائے کے پرواز ہو گیا۔ بے شک علی و بطول بھی ہیں محترم، مگر آل نبی کا آج سے آغاز ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے جو کہ طیب، طاہر اور قاسم تھے، اور ایک بیٹی عطا فرمائی جو کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال بہت کم عمری میں ہی ہو گیا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ میں سے ایک گستاخ جس کا نام عاص بن واصل تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ اے محمد تم بے نسل ہو گئے۔ کفار کہنے لگے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی اور ان کی کوئی اولاد باقی نہ رہی، محمد کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ بس ان کفار کے طعنوں کے جواب میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کا دشمن ہی یقیناً بے نسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ پس 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ منورہ میں ظہور پر نور ہوا سید و سردار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، جن کے نور اقدس سے نہ صرف مدینہ کا ذرہ ذرہ نور سے بھر گیا بلکہ آپ علیہ السلام کے ظہور نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے بے نسل ہونے کا دبا بھی صاف کر دیا۔ وہ سورہ کوثر جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شان اقدس میں نازل ہوئی تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ اس کی تفسیر بن کر ظہور فرما ہوئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کو وہ کثرت عطا کی گئی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قائم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور سادات کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ظہور سے قبل فضل نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک نورانی حصہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آ گرا۔ بس انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر فاطمہ کے ہاں اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ نے آپ کو اٹھایا اور بامسرت آپ کا نام شبر تجویز فرمایا، جبکہ لوح محفوظ میں اللہ نے آپ کا اسم مبارک حسن رکھا۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، مگر آپ انہیں ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے۔ مدینہ کے لوگ بھی آپ کو ابن رسول اللہ کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کے 7ویں دن آپ علیہ السلام کے نانا سرور دو عالم جناب رسول خدا نے آپ کا عقیقہ کیا اور اللہ کے حضور شکر بجا لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 سال اپنے نانا کے ساتھ گزارے، جیسا کہ حدیث قصہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک چادر کے تلے جمع کیا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ بس شاید ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی محبت و مودت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ کے لوگوں نے آل محمد سے بغض رکھا اور ان پر بے حد مظالم ڈھائے۔ بنی امیہ نے آل محمد پر بے پناہ ظلم کیے اور اپنے ادوار حکومت میں انہیں چن چن کر مارتے رہے، لیکن اس کے باوجود آج آل محمد کی جتنی کثرت آج روئے زمین پر موجود ہے اتنی کسی کی نہیں بڑھی، جن میں سادات، علماء و پیشوا، امام و حفاظ اور رہبر بن کر اس امت میں ہمیشہ نمایاں رہیں گے۔